إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور عزیز بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے ذی الحجہ. 26-27 تاریخ ہے. 2-4 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. 1447 تو 1448 شروع ہوگا. یعنی مطلب ہماری زندگی کا حصہ ختم ہوتے جا رہا ہے. ابھی 2-4 دن کے بعد محرم نیا سال شروع ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب ہم لوگوں کو جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ 30 سال کے اگر ہو گئے، 40 سال کے اگر ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے تو مطلب موت سے قریب ہو گئے ہم لوگ. اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں تو کیا لے کے جانے والے ہیں؟ کبھی حساب کتاب کیا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. قبل اس کے کہ اللہ کے پاس حساب دینا پڑے، اپنا حساب کر لو، چیک کر لو. قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ تولے، تم خود تول کے دیکھو. اللہ قرآن میں بولتے ہیں وَعَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ. انسان لوگوں کو جسٹیفیکیشن بہت دے سکتا، بہت باتیں کر سکتا، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، رات کو دن، دن کو رات کر سکتا، بہت باتیں کر سکتا. وَعَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. اللہ کو معلوم ہے نا. اللہ بولے وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، کتنا بھی جسٹیفیکیشن دے، کتنا بھی تو وجوہات عذر بیان کرے، عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. تجھے معلوم ہے، تیرے دل کے اندر تجھے پتا ہے، تجھے معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ تو بے وقوف ہے. اللہ نے عقل دی، اللہ نے جذبات دی، اللہ نے سوچ دی. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، سوئمنگ بچے، آپ کے بچوں کو سوئمنگ سکھاتے، آپ سیدھا لے جا کے سوئمنگ پول میں پھینک دیتے نہیں، آپ ٹریننگ کرتے. کیوں؟ زندگی بچانے کے لیے. نیٹ کا ایگزام کی گڑبڑ چل رہی آج کل، 10th کے ایگزام ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں اسکول میں، بلکہ 1st, 2nd, 3rd, 4th میں ایگزامز ہوتے. تو اس سے پہلے بچے کو پریپریٹری ہالیڈے دے کے ماڈل ایگزام بولتے اس کو. یعنی سالانہ ایگزام، اینیول ایگزام کیسے آ رہا ہے، کیا پیٹرن پہ آ رہا، کس طریقے سے آتا، کتنے نمبر کا رہتا، کوسچن پیپر کیسا رہتا، وہ پورے کا پورا ایک ماڈل تیار کر کے بچے کو لکھاتے. ٹریننگ ہوتی اس کی. پلین چلانے والے پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی، ڈاکٹروں کی ٹریننگ ہوتی. بزنس مین اپنے بچوں کو بزنس میں 10 سال 15 سال رکھ کے ذمہ داری دیتے، ٹریننگ ہوتی ہر چیز کی. اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیا آپ لوگوں نے موت کی ٹریننگ کر لی؟ تو پھر کیسے پاس ہوں گے بغیر ٹریننگ کے؟ حساب کتاب کی ٹریننگ کر لی نہ تو پھر کیسے پاس ہوں گے اللہ کے پاس؟ اگر حساب کتاب نہیں. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین کا معاملہ آ گیا تو بغیر کسی عقل کے، بغیر کسی فہم کے، بے وقوفی کے انداز میں ہم ڈیل کرتے ہیں. لیکن ہمارے تجارت کا، گھر کا، خاندان کا، بچوں کا معاملہ ہے تو پوری عقل کے ساتھ، پورے اسکلز کے ساتھ،
پوری ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ، اور بچے کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیا بن سکتا، اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کراتے اس کا 2-4 ہزار پیسے دے کے کہ دیکھ لیں گے بچے کیا انٹرسٹ کیا ہے. ہر چیز کے لیے حساب کتاب برابر ہے. حساب کتاب نہیں ہے تو اپنی موت کے لیے نہیں ہے، اپنی آخرت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، جنت کے لیے نہیں ہے، جہنم کے لیے نہیں ہے. میرے عزیزو، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ سال ختم ہوتا تو انسان حساب کری. فائنانشیل ایئر، ہر کمپنی میں، ہر ملک میں بجٹ تیار ہوتا ہے سال کا، پچھلے سال کیا ہوا، پھر آئندہ سال کیا ہوا. یہ کرنے سے انسان کو اندازہ ہوتا کہ انسان کہاں ہے. کیا ہم لوگوں نے کبھی کوشش کی دیکھنے کے لیے کہ نمازوں میں کہاں ہیں ہم لوگ، ہمارے ایمان میں کس لیول پہ ہم لوگ، ہمارے حرام حلال سے بچنے میں کس لیول پہ ہم لوگ، جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹہرنے کے لیے، نیک اعمال کے سلسلے میں ہم کس لیول پہ ہم لوگ. کبھی ہم نے حساب کتاب کیا؟ بھول گئے ہم لوگ، بھول گئے. اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی میرے دوستو. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے باتوں کا، ہمارے خطبوں کا محتاج ہے. اللہ اس آزمائش کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون یہ ایگزام پاس کرے گا. تو آپ ریہرسل کرو ایگزام کی، نیٹ والے ایگزام کی ریہرسل کرتے. آپ کے بچے فرسٹ کلاس میں، سیکنڈ کلاس میں، تھرڈ میں، 10th میں، جو جہاں کمپٹیشنز ہوتے ایگزامز کے، بورڈ ایگزام ہوتے، 10th ہے، 12th ہے، یا ایک گریجویشنز ہے، ان کے ریہرسل 10 مرتبہ کراتے. ایک مہینہ روزانہ بچوں کو ایک سبجیکٹ میں ٹریننگ کراتے. تمہارا بھی ایگزام آنے والا ہے، اور ایگزام کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے ہمارا بھی ایگزام آنے والا ہے. ہم نے ریہرسل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھائے، بولے، حکم دیے، عمل کر کے بتائے. اذکر الموت فإنہ حازم اللذات. انسان کو مزے ہیں، ریلز، گانے، لڑکیاں، فلم، باتیں، ٹیسٹ، انٹرٹینمنٹ، آؤٹنگ، ریزورٹس، مزے. یہ مزوں میں رہ گیا تو مر گیا. اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دے گا؟ تیری عمر کہاں چلے گئی، تیرا وقت کہاں چلے گیا، تجھے جو پیسہ دیا، جو صلاحیت دی، وہ کہاں چلے گئی؟ اس کا جواب حاسبو، محاسبہ کرنا. اکاؤنٹنگ، محاسبے کا مطلب اکاؤنٹس دیکھو. میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نیک لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ موت کو یاد کرو، تو موت کو یاد کرنے سے ان کا کھانا چھوٹ جاتا تھا، ان کا پینا چھوٹ جاتا تھا، ہنسی چھوٹ جاتی تھی ان لوگوں کی، چونکہ پرماننٹ فیل یا پرماننٹ پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زورو فإنها تذکرکم الآخرہ الا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. کہ دیکھو، قبروں کی زیارت کرتے رہو تاکہ تم کو پتا چلے کہ ہمارے ابا چلے گئے، ہمارے امی چلے گئے، ہمارے دادا چلے گئے، ہمارے استاد چلے گئے، ہمارے پڑوس چلے گئے، ہمارے بزرگ چلے گئے، اب میری باری آنے والی ہے. بال سفید ہو گئے. میسج، میں بھی آؤں گا یہاں پہ. کیا لے کے جا رہا ہوں میں؟ کیا لے کے جا رہا ہوں؟ قبروں کی زیارت کرو. ہم لوگ بھول گئے. قبرستان کے بازو سے راستہ جانے والا بھی راستہ چھوڑ کے دے، نہیں بھائی وہ قبرستان کے بازو سے نہیں جانا، بازو سے چلو. قبرستان کے بازو کا راستہ بدل دیے ہم لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ کے قبرستان کو جاتے تھے. کوئی نہیں رہتا تھا. 3 بجے رات کو، 4 بجے رات کو اکیلے جا کے جو ہے نا قبرستان میں ان لوگوں کو دعا کر رہے اور اپنی آنے کی وقت کا یاد دلا رہے اپنے آپ کو. میرے عزیز دوستو، نیک لوگ بعض دفعہ قبرستان جب کھودتے قبروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، تو قبروں میں جا کے تھوڑی دیر سو کے آتے تھے. اپنی قبر میں آ کے میں اگر سو گیا، ریہرسل جا کے سو کے دیکھتے تھے کیسا لگتا. ایک رات جا کے آپ بھی قبرستان میں سو کے آئیے. اب سنت بدعت کی بات میں نہیں بول رہا ہوں. میں سنت ثواب ہوتا بولے تو آپ لوگ بولنا مولانا بدعت بول رہے. میں تجربے کی بات بول رہا ہوں. میں آپ لوگوں کو ایکسپیرینس کے لیے بول رہا ہوں.
میں سنت اللہ کے رسول کرو بول کے نہیں بول رہا ہوں میں. جاؤ، چونکہ ہم لوگ دنیا میں بہت ہو گئے. اتنا دنیا میں اگر ہم لوگ پھنسے ہوئے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے جاؤ قبرستانوں میں تھوڑے دن سو کے آؤ، اپنے باپ کی خبر کے پاس، اپنے اولاد کی خبر کے پاس. چھوٹے چھوٹے بچے جس کے انتقال ہو جاتے 2 سال 4 سال 6 سال، تو کبھی جاؤ. نیک لوگوں سے ہے یہ ایسا کہ کبھی وہ لوگ اپنے نفس کی ٹریننگ کے لیے، سنت بدعت کا معاملہ نہیں ہے، اپنی نفس کی ٹریننگ کے لیے کبھی نیک لوگوں کے لیے قبر. بعض لوگ کفن اپنا گھر میں تیار کر کے رکھتے تھے، روزانہ دیکھتے تھے. ہماری عورتیں جو ہے نا سینری لگا کے رکھتے، قبرستان کی سینری بھی لگا کے رکھو اپنے ڈائننگ روم میں، تاکہ ڈیلی نیند میں سے اٹھے تو دکھنا یہ کہ ہمارا انجام ہے، یہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، یہاں پہنچنا ہے. لگا کے رکھو ہر چیز. مسلمان اور غیر مسلم دونوں بھی آخرت سے بھول گئے تو غیر مسلمین کے لیے تو مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا بھی حال وہی، ہمارے گھر بھی ویسے ہی، ہماری خوبصورتی بھی ویسے ہی، ہمارے گارڈن بھی ویسے ہی، ہمارے کپڑے بھی ویسے ہی، ہمارا فیشن بھی ویسے ہی، ہمارے باتیں بھی ویسے ہی. کہاں خبر، کہاں موت، کہاں جنت اور جہنم. اسی لیے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے شوہروں کو یاد دلاؤ، گھر میں قبروں کی فوٹو لگا کے رکھو، ذکر کرو، ڈائننگ روموں میں لگا کے رکھو، روزانہ نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ لگا کے رکھو دیکھنے کے لیے. روزانہ قبرستان نہیں جا سکتے تو جمعہ کو، ہفتے کو کبھی کبھی جایا کرو، جا کے دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کیا دعائیں پڑھتے کہ ہم بھی آنے والے ہیں، انتم سلفنا ونحن بالاثر، ہم آنے والے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حساب کتاب کرو اپنا آپ کا. اس کو کہتے ہیں محاسبۃ النفس، اپنے آپ کا حساب کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو. بول دیے نا ہم مسلمان ایمان، اسی لیے تو مسجد کو آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ بول رہا. مسجد والو، نماز کے لیے جو آئے، جو خطبہ سن رہے ان کو مخاطب کر دے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. مسجد میں ہے ڈر، باہر جا کے چوری، جھوٹ، دھوکہ، چالاکی، بدماشی. اللہ تعالیٰ مسجد میں تقویٰ کرو، باہر بدماشی کرو نہیں بولے اللہ تعالیٰ. مومن کی پوری زندگی اللہ کے سامنے ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس کے بعد کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل کے لیے کیا تیاری کر رہے آپ؟ مطلب آج جو بھی کر رہے وہ ریکارڈ میں ہیں، تو وہ ریکارڈ میں آپ کیا کیا ہے آپ کے دیکھے کہ آپ. اللہ بول رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل اللہ جو حساب کرنے والا ہے، اللہ حساب کرنے سے پہلے ہر آدمی دیکھ لے اس کے اندر کیا ہے. میرے دوستو، آج ہم لوگ بھول گئے. والد صاحب حساب کرتے بچے سے، اگر کاروباری والد صاحب ہے تو کتنا گوشت لایا، کتنا خرچہ کرا، ہول سیل میں کتنا دیا، ریٹیل میں کتنا دیا، چوری کتنا گیا. آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو گئی کہ ایک ایک ملی سیکنڈ کا، ایک ایک ملی گرام کا بھی ویلو معلوم ہو رہا، حساب ہو رہا ہے. انسان جب اتنا حساب کرتا اپنے پیسے کا، اپنے والد کا، پارٹنر کا، اگر کوئی پارٹنر ہے، کہاں سے آیا، کتنا گیا، روزانہ بیٹھ کے گھنٹوں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. جتنا مال ہوگا اتنے مرتبہ گنتے رہتے، عددہ، بار بار گن جاتے ہیں، پھر دیکھتے، بھول جاتے، گنتے رہتے، دیکھتے رہتے. کب تک؟ موت آنے تک. جس دن موت آ گئی نا، حساب 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 کچھ نہیں، ختم. ورنہ بزنس مین دنیا میں وہی کامیاب ہے جو زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹس پہ کنٹرول کرتے، اکاؤنٹس پہ رہتے. اتنا سکسیسفل بزنس مین اپنے اکاؤنٹ کا نہیں دیکھا تو قیامت کے لیے، اپنے اعمال کا اکاؤنٹ نہیں دیکھا تو، اپنے نام اعمال کا اکاؤنٹ نہیں دیکھا تو. میرے عزیزو، روزانہ حساب کرو، ہفتے واری حساب کرو، ماہانہ حساب کرو،
سالانہ حساب کرو اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ کے پاس حساب دینے سے پہلے اپنا حساب دیکھ لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جان لو اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے آپ، چھپ نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. غلطی، سستی، بے چینی، کچھ نہ کچھ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے، لیکن مومن بندہ کیا کرتا؟ اس پہ باقی نہیں رہتا، اس پہ اصرار نہیں کرتا، اس کو کنٹینیو نہیں کرتا. غلطی ہو گئی، اللہ کے پاس جا کے معافی چاہ لیتا، دھو دیتا. اتبع السیئۃ الحسنہ فانہا تمحوہا. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی. اللہ کے رسول نے بندے سے کہا، نصیحت کرتے ہوئے کہا، خالق الناس بخلق حسن، کہ تم جو ہے نا کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوری نیکی کرو. کیسا نیکی کرنا؟ موبائل میں گندی فوٹو دیکھے، موبائل میں گندی ریل دیکھ لیے، موبائل میں ٹائم پاس ہو گیا، تو یہ موبائل آپ کا ایمان، آپ کا عمل کو برباد کر رہا. تو اس کی سزا کیا ہے؟ جو چیز آپ کے ایمان کو خراب کر رہی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ پھر دوبارہ موبائل نہیں استعمال کرنا. نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، گھوڑے تھے ان کے پاس. قرآن میں ذکر کرا صافنات الجیاد. گھوڑوں کو دیکھنے گئے ایک مرتبہ، دیکھتے دیکھتے اتنے بزی ہو گئے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز چھوٹ گئی. پورے گھوڑوں کو ذبح کر دو بولے. کیوں؟ نماز سے روک دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک باغ میں تھے. ایک باغ، ریزورٹ، کروڑوں کا آج کے زمانے میں. گئے، نماز، عصر کی نماز چھوٹ گئی. نماز پڑھ کے جا کے بولے یہ باغ صدقہ ہے، چونکہ یہ میرے کو نماز جماعت سے چھوڑ دیا. میرے کو آئی بات سمجھ میں؟ جو چیز آپ کے ایمان پہ، آپ کے نماز پہ، آپ کے روزے پہ، آپ کے اخلاق پہ، آپ کے گناہ کے لیے آپ کو ڈھکیل رہی ہے، اس کو سزا دینا، اس سے بچنا، یہ ہو. اگر یہ ہے تو پھر ایمان ہے، یہ ہے تو پھر ہم بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنین کی صفات ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. شیطان جب آ کے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، جنگ سے واپس آ رہے تھے، تھکے ہوئے تھے، رات میں سو گئے. تھک کے جنگ میں لڑ کے خون خرابہ، زخم، تھکے ہوئے لیٹ گئے. لیٹنے سے پہلے ایک صحابی کو، بلال رضی اللہ عنہ کو بولے کہ تم نگرانی کرنا، فجر کو اٹھانا ہم لوگوں کو. کس کے لیے اٹھانا؟ فجر کے لیے. انہوں بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے. جب قریب کا ٹائم آ گیا تو تھوڑی دیر بیٹھے کہ اب تھوڑی دیر سے اٹھا دیں گے. نیند لگ گئی ان کو. جب نیند اٹھی تو سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز چھوٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جلدی جلدی نکلو یہاں سے، یہ جگہ جو ہے نا شیطان کی جگہ ہے، یا نہیں، چلو چلو آگے چلو. حضر الشیطان. ایک نماز چھوٹ گئی، شیطان آ گیا، بھاگو، نکلو. پوری فوج کو لے کے، پورے لوگوں کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بدل کے وہاں جا کے نماز پڑھتے. تو جو چیز بچوں کو دوست خراب کرتے تو ہم بچوں کے پیچھے رہتے، دوستوں سے نہیں ملنا. بچوں کو اگر ٹی وی خراب کرتا تو ہم ٹی وی کے پیچھے رہتے. تو میرے عزیزو، پوری دنیا میں یہ ہم لوگ کرتے، پوری زندگی میں یہ کرتے، لیکن ہمارے ایمان، ہمارے نماز کے ساتھ ہم لوگ بہت ہی سستی، بغیر توجہ، کوئی حساب کتاب نہیں. اپنے نمازوں کا حساب کرو، صبح سے شام تک کے اپنے اعمال کا حساب کرو. یہی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ان الذین اتقوا. مومنین کی صفت کیا ہے؟ اذا مسهم طائف من الشیطان. جب شیطان سے کوئی ان کے اوپر آ جاتا، شیطان ان کو چھو لیتا، ان پہ اثر انداز کر لیتا، ان کو گمراہ کر دیتا، ان کو پھسلا دیتا. تذکروا، اللہ کو یاد کرتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے پاس حساب دینا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے.
اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ لکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. تذکروا فاذا هم مبصرون. وہ یاد کرتے پھر فوری سیدھے ہو جاتے، یاد کرتے فوری سیدھے ہو جاتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے جلدی جلدی بھاگے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا؟ نماز پڑھ کے بیٹھتے، ذکر کرتے، جلدی جلدی بھاگے. تھوڑا سونا تھا گھر میں، لے کے آ کے غریبوں کو دینے کے بعد آ کے بیٹھے. میں نماز میں تھا تو میرا دماغ سونے کی طرف جا رہا تھا. میں بولا یہ سونا میرا نماز میں میرا ٹائم لے لیتا، میری نماز کا کنسنٹریشن لے لیتا، میرے گھر میں نہیں چاہیے، فوری دے دو. میں آپ کو یہ نہیں بولتا کہ آپ کے بیوی کے، آپ کے پورے سونے، آپ کے پورے بینک بیلنس لے جا کے دے دو. میں یہ نہیں بولتا، ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز، مجھے اور آپ کو ایک چیز میں سکھانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے رشتہ داریوں کو، ہماری انسانیت کو نقصان پہنچاتے، وہ چیزوں سے بچنا اور وہ چیزوں سے دور رہنا، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا، ہمارے رسول اکرم، ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے. قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ یہ سب چیزوں پہ عمل کرتے. صرف ایک جگہ نماز سنت کی جگہ پہ جو ہے نا قرآن حدیث، اور دوسری پوری زندگی میں بے قرآن حدیث، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سب قرآن حدیث ہے، یہ سب اہل حدیث ہے، یہ دین، یہ مسلک، یہ طریقہ جو بتا رہے ہم لوگ. آج ہم لوگ کئی اہل حدیث اور دوسری جگہ غیر اہل حدیث، ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو. ایک جگہ مسلمان، دوسری جگہ غیر مسلمان، ایک جگہ مومن، دوسری جگہ غیر مومن، ایک جگہ سنت، دوسری جگہ غیر سنت. یہ طریقہ ہو گیا ہم لوگوں کا، ایسا نہیں. تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عقل مند کون ہے؟ چالاک عقل مند. ہمارے پاس، اللہ کے رسول کے پاس الگ ہے. وہ بے وقوف ہے، خالی جو مر گیا تو جو ہے نا نقصان میں آ گیا، جو ہمیشہ کا سوچتا. اللہ کے رسول نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت. عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو ہمیشہ حساب کتاب کر کے کنٹرول کرتے رہتا، دیکھتے رہتا، کہاں جھوٹ بول رہا، کہاں چوری کر رہا، کہاں ایسا بیٹھ کے بیان کرتے ہوئے لوگ بس میں بیٹھ کے، گاڑی میں سے، کار میں سے بازو کے عورتوں کو دیکھ رہا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ دیکھتا نا، ہمارے آنکھیں لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے. ایسا منڈی ایسا کر کے بھی ایسا کنارے سے دیکھیں گے تو لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا منڈی ادھر ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا. خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا حساب کتاب کرتے رہتا ہے. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، کبھی کبھی قبرستان میں جا کے لیٹ کے آؤ، کبھی کبھی ایک رات قبرستان میں بیٹھ کے آؤ، والد صاحب کی خبر کے بازو، اپنی امی جان کی خبر کے بازو، اپنے بیوی بچوں کے خبر کے بازو جاؤ، اپنے چاہنے والوں کے بازو گزار کے آؤ. تب پتہ چلے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، کس کے لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں، کس کے لیے ہم لوگ بے چین ہو رہے ہیں. میں نے کہا کہ نیک لوگ کفن اپنے گھر میں رکھتے تھے دیکھنے کے لیے، تاکہ یاد آئے کہ میرا ڈریس، اصل ڈریس، شادی کا ڈریس، پارٹی کا ڈریس، کئی ڈریسز اپنے گھر میں لٹک رہے ہیں. 2 3 4 جو ہے نا، ہر ڈریس میں، ہر شیلف میں کفن بھی لٹکا کے رکھو، تاکہ یاد آئے کفن کے، بھائی یہ کفن بھی پہننا ہے میرے کو. حج کو جاتے لوگ اتنا پیسہ خرچہ کر کے، لیکن کفن پہن کے رہتے حج ختم ہونے تک، اوپر بھی سفید، نیچے بھی سفید، 2 چادر. خبر میں بھی ویسے ہی 2 لپٹ کے بھیج دیتے، 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ میکسیمم. الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ. بے خوف آدمی وہ ہے، ہولاد، پاگل وہ آدمی ہے جو اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہا. مزہ آیا، ریلس میں مزہ آ رہا، ریلس دیکھ لے رہا، گانوں میں مزہ آ رہا، گانے دیکھ رہا، لڑکیوں کے فوٹو میں مزہ آ رہا، لڑکیوں کے فوٹو دیکھ رہا، لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں مزہ آ رہا، گھومنے پھرنے. ایسا نہیں ہوتا نا، یہ مقصد نہیں ہے. جو چیز آپ کو پسند ہے وہ کریں گے تو پھر زندگی کا مقصد کون ہے؟ آنکھ دینے والا کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ کان دینے والا کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ جسم دینے والا کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ جس کی زمین پہ چل رہے ہیں، وہ زمین جو دیا تم کو چلنے کے لیے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ یہ سوچنا، اسی کو مومن بولتے، اسی کو مسلمان بولتے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ،
اور خالی وہ سوچتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ایک بدماش کو بھی ایک اچھے کو بھی دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے نہیں ہیں، انصاف کرنے والے نہیں ہیں. بدماش کو بدماشی کی سزا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا ہے. تو معافی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ مانگیں گے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہم لوگوں کو سکھاتا ہے، چیزیں بتاتا کہ اذا جاءہم الموت، موت کا وقت آ گیا، اللہ یستخدمون ساعۃ ولا لوگ تڑپتے. 1 سیکنڈ دے دے اللہ تعالیٰ، 1 منٹ دے دے اللہ، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اللہ تھوڑا ٹائم دے دے، میں جا کے 2 سجدے کر کے آتا ہوں، نماز پڑھ کے آتا ہوں، اچھے کام. لعلی اعمل صالحا، ہر آدمی کوشش کرتا. لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا ٹائم دے دیتا تو میں جو ہے نا فاصدق واکم من الصالحین، میں اچھا آدمی بن جاتا، میں نیکی کا کام کرتا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا. آپ ایگزام میں چلے گئے، لکھ کے آ گئے، پھر اس کے بعد نیٹ کا ایگزام میں اچھا یاد کرا تھا، میرے کو اچھا معلوم تھا، ایک مرتبہ دو میرے کو چانس، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے. انسان نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کیسا دیں گے؟ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، محاسبہ سال کا آخر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بستر پہ جاتے تو ذکر کرتے، یاد کرتے، استغفار کرتے، اور ہمیشہ ہر سیکنڈ استغفار کرتے. یہ اصل میں استغفار کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کو، اپنے کوتاہیوں کو، اپنے کمیوں کو یاد کرنا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اس کو کہتے ہیں، ریہرسل بولتے ہیں. ہر بڑے کام سے پہلے اسکولوں میں، کالجوں میں اور کوئی پروگرام میں آپ جاتے، دیکھتے آپ پروگرام بچے پیش کر رہے، معلوم ہے آپ کو 2 مہینے بچوں کو تیاری کراتے ریہرسل پیش کرنے کے لیے. 10 منٹ کے لیے 2 مہینے تیاری کراتے بچوں کو، تاکہ بچے غلطی نہیں کرنا. میرے عزیزو، اتنا بڑا امتحان، اس سے بڑا امتحان کوئی بھی نہیں ہے. وہ ہے آخرت کا امتحان، مرنے کے بعد کا امتحان. وہ امتحان کے لیے ہم لوگ کوئی ریہرسل نہیں کر رہے، کوئی تیاری نہیں کر رہے، کوئی ریویژن نہیں کر رہے. اس کا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، میں نے کہا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سلیمان علیہ السلام، یہ لوگ جو چیز ان کو ڈسٹرب کری ان کے دین میں، اس کو سزا دیے. نیک لوگوں کے متعلق ہے، کیا ہے؟ اکثر خطایا ابن آدم من لسانی، سب سے زیادہ غلطیاں انسان اپنے جسم میں کس سے کرتا؟ اپنی زبان سے. جھوٹ، کفر، دھوکہ، گناہ، لوگوں کو تکلیف، گندی بات، تہمت لگانا کسی کو، بہت گناہ کرتا ہے انسان زبان سے. تو نیک لوگوں کے متعلق مذکور ہے، ذکر ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور صحابہ کے متعلق کہ زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے، ان لوگ چباتے تھے ایسا. فَإِنَّكِ عَوْدَتِّنِ الْمَوَارِدِ، تیری وجہ سے ہمارے کو گناہ ہو رہے، تیری وجہ سے ہمارے کو جو ہے نا ہلاکت کے جگہوں پہ جانا پڑ رہا، بلکہ کھینچ کے زبان کو یاد دلاتے تھے، کھینچتے تھے. تو میرے عزیزو، نیک لوگ اپنے آپ کو سزا دیتے تھے. غلطی ہو گئی، بچہ غلطی کرتا، پارٹنر غلطی کرتا، انسان غلطی کرتا، سگنل کراس کرتا، اسپیڈ سے جاتا، پولیس والے اس کو فائن لگاتے. کیوں فائن نہ لگائے؟ تو غلطی مسلسل ہوتے رہتی، پریشان نہیں ڈرتا. بچوں کو والد کا ڈر نہیں رہا تو بچہ پھر جو چاہے کرتے رہتا. انسان کو اپنے بیوی کا، بچوں کا، رشتہ داروں کا، خاندان والوں کا، اپنی عزت کا احساس نہیں ہوتا تو انسان یہ بدماشی کرتا. تو ایسے ہی میرے عزیزو، اپنے نفس کو سزا دیتے رہنا. کیسا دینا سزا؟ جیسا کہ زبان سے غلطی ہو گئی تو وہ لوگ زبان کھینچ کھینچ کے بول رہے، دیکھ کیسا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، وہ لوگ نقل کرتے تھے نیک لوگوں سے کہ نفس جو ہے نا بعض دفعہ لڑکیوں کو چاہتا، کوئی لڑکی بلا دی یا کہ اکیلے ہے، لڑکی ہے، تو اس وقت اٹھ کے گئے موم بتی سے یا چراغ جلائے، بولے دیکھیے آگ جہنم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو زنا کرنا چاہ رہی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے یہ آگ میں جلنے کے لیے. بلکہ انگلی لگا کے دیکھتے تھے، انگلی لگائے، تیار ہے تو اس بھی زنا کر. یہ آگ، یہ تو جہنم کی آگ سے 1000 گنا کم ہے، ہلکی ہے. تو لگا کے دیکھتے تھے، دیکھ
پورا جسم چھوڑ، خالی تیری انگلی لگا کے دیکھ، اگر تو انگلی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر زنا کر، پھر جو گناہ کر رہے ہیں ان کے پاس جا۔ تو میرے عزیزوں، سود لینا ہے، انٹرسٹ لینا ہے، دھوکہ دینا ہے، لوگوں کے پیسے کھا جانا، جو بھی ہے دیکھ لو، حساب کرو، اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے۔ تو ہمارے زبان سے ہونے والی غلطیاں، نیک لوگ نماز کے لیے ٹھہرنے کے لیے دل نہیں بولتا تو اپنے پیر کو مارتے تھے، بولے دیکھ لن تزولا قدم عبد، قیامت کے دن یہیں پہ ٹھہر کے تیرے کو جواب دینا ہے، تیار ہو جاؤ اس کے لیے۔ تو عزیزو دوستو، بہرحال آج کا میرا خطبہ محاسبۃ النفس، اپنے آپ کا حساب کرنا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو جانتا۔ تو اپنا حساب کرو، جہنم جنت آخرت کا خیال کرو، دنیا یہ ختم ہو جانے والی ہے، ہر ایک آدمی اللہ کے پاس جواب دہ ہے، اور ریہرسل کرو، خبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اور ایک سال میں ہم لوگ کیا کام کرتے، خالی جو ہے نا ہیپی نیو ایئر شیخ، اب جو ہے نا 2-3 دن کے بعد سے سوالات شروع ہوتے، مولانا ہیپی نیو ایئر بولنے میں کیا خبات ہے، جائز ہے نا، وہ کرسچنا بولتے، وہ سب لوگ بولتے، اگر ہم محرم میں نہیں بولیں گے تو پھر وہ لوگ جنوری میں بولتے، اب یہ سوالات شروع ہوتے۔ کوئی یہ نہیں بولتا مرنے والا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ موت سے پہلے حساب کرو، کوئی سوال نہیں کرتا۔ وہ کافر جو بول رہے وہ مزے ہونا ہم لوگوں کو، اسلام کے راستے سے ہونا، جو مزے، بھائی مزے نہیں ہیں اسلام میں سیریسنس ہے، عبادت ہے۔ کافر جو کرے وہ اسلام کے راستے سے ہونا۔ ہماری عورتوں کو حجاب پہنو بولے تو ہماری عورتوں کا حجاب اتنا خوبصورت، اتنا ماڈل ہو گیا کہ جو لوگ بغیر حجابی ہے ان لوگوں کا حجاب پہننا چاہتے، اتنا ماڈل، اتنا قیمتی، اتنا شو کا، ایسا اٹریکشن، اس کے اندر ڈائمنڈس لگے ہوئے، اس کے اندر شو بنا ہوا ہے۔ حجاب کے ساتھ لڑکی چل رہی تو بغیر حجاب کی لڑکی کو چھوڑ کے لوگ حجاب کی لڑکی کو دیکھنا، یہ حال ہو گیا۔ کیوں؟ اسلام کے ساتھ مزہ، اسلام کے ساتھ مزہ نہیں ہے، اسلام اللہ کے واسطے ہے۔ تو بہرحال عزیز و دوستو بھائیو، ہیپی نیو ایئر، کیا ہیپی نیو ایئر ہے؟ کیوں ہیپی نیو ایئر؟ کیوں ہیپی نیو ایئر؟ کیا ہے؟ کیا کس بات کی خوشی ہے؟ سوچو ذرا، گدھا کوئی کام کرا تو انسان بھی کرنا ضروری نہیں ہے، بیوقوف کوئی کام کرا تو عقل مند بھی کرنا نہیں ہے۔ دنیا کو ناچنا دنیا کے سامنے ہے، گانا دنیا کے سامنے ہے، وہ لوگ ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی مدرس ڈے، ہیپی فادرس ڈے، ہیپی ڈانکی ڈے، ہر چیز کو ہیپی، ان کا کام ہی وہ ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ ارے بھائی تمہارے خاندان میں 365 لوگ ہیں، ہر آدمی روزانہ پیدا ہوتا تو روزانہ ہیپی 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 ہے کیا؟ کون ہے ہیپی؟ خالی ہیپی بولنے سے ہیپی نہیں آتا، سب سے زیادہ غم میں یہ لوگ ہیں جو ہیپی برتھ ڈے بولنے والے۔ اور مومن بندہ الحمدللہ ہیپی برتھ ڈے نہیں بولتا، لیکن بیوی کے ساتھ گوشت کھاتا، کباب کھاتا، مزے سے بیٹھتا، جاتا، گھومتا، رشتہ داروں کو نہیں جاتا، بچے پیدا کرتا، عقیقہ کر کے خوش ہوتا، ماشاءاللہ۔ یہ پرانے زمانے کے مسلمانوں کا بول رہا ہوں میں، آج کل کون بچہ پیدا کرتا ہے؟ 1-2 کافروں کے جیسا، 10 کے بعد کبھی کبھی بولتے تھے پہلے زمانے کے لوگ۔ تو بہرحال عزیز و دوستو، ہمارے پاس یہ طریقے ہیں خوشی منانے کے، مومن سے ملنا، گھروں میں خوشیاں، رشتہ داروں سے ملنا، صدقہ خیرات، یہ تو یہ ہیپی نیو ایئر وغیرہ، آپ لوگ مسئلہ پوچھنے سے پہلے سوچو کیا ہے ہیپی نیو ایئر، میں کو آ کے بتاؤ کہ اس میں کیا خوشی ہے، پھر میں فتویٰ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو، سننے والے کو، مسلمانوں کو، قرآن حدیث کا نام لینے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نیو ایئر کے ساتھ، نئے سال کے ساتھ ہمارے گزشتہ گناہوں کو سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے، آنے والا سال مسلمانوں کے لیے پچھلے سال سے بہتر بنا دے، اللہ ہمارے کمائیوں میں برکت دے، اللہ ہمارے رزقوں میں برکت دے، اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، اللہ مسلمان امت کو ذلت سے نکال دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔